اور سور پھونک دیا گیا اور آسمان پھٹ گیا اور جب سورج لپیٹ دیا گیا۔ اگر آپ قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس کی زبان اور اس کے گرامر پر پوری توجہ دیں تو آپ کو ایک جگہ آ کر گرامر کا ایک ایسا انوکھا انداز ملے گا، ایک ایسا گلچ جو بظاہر عام انسانی عقل کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ نفخہ یعنی پھونک دیا گیا، اوزلفت وہ قریب کر دی گئی، کوورت سورج لپیٹ دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے حتمی انجام، ستاروں کی تباہی اور قیامت کے دن کا ذکر کرتا ہے تو ان کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتا جیسے یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال کرتا ہے جو انتہائی حیران کن ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، وہ دنیا کے اختتام کو ایک ایسے واقعے کے طور پر کیوں بیان کر رہی ہے جو گویا پہلے ہی گزر چکا ہے؟ ناقدین، ایتھیسٹ اسے دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرامر کی غلطی ہے، جبکہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ عربی بلاغت میں یہ یقین کی انتہا کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ واقعہ اس قدر یقینی ہے کہ اسے یوں بیان کیا گیا ہے جیسے یہ ہو چکا ہو۔ یہ لنگوسٹکس اور گرامر کی دلیل اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن الفاظ کی گہرائی میں ایک اور بہت بڑی اور حیران کن حقیقت چھپی ہے۔ اس ہوش ربا تصور کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں گرامر کے روایتی اصولوں کو پیچھے چھوڑ کر جدید ایسٹرو فزکس کی دنگ کر دینے والی، حیران کر دینے والی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ ہزاروں سالوں تک انسانوں کا وقت کے بارے میں تصور بہت سادہ اور محدود تھا۔ ہم وقت کو ایک کائناتی، نہ نظر آنے والی، بس ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی سمجھتے تھے جو کائنات کے پس منظر میں چل رہی ہے۔ ہمارا ماننا تھا کہ زمین پر گزرنے والا آپ کا ایک سیکنڈ کہکشاں کے دوسرے کونے میں پھٹنے والے کسی ستارے کے ایک سیکنڈ کے بالکل برابر ہے۔ ہمیں لگتا تھا وقت ایبسولوٹ ہے، یہ بس ایک سیدھی لکیر میں بے رحمی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن 1905 میں پیٹنٹ آفس میں کام کرنے والے ایک کلرک البرٹ آئنسٹائن نے اس وہم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر کے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ وقت کوئی غائب یا ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے۔ وقت دراصل ایک فزیکل فیبرک ہے، یہ خلا کی جو 3 ڈائمنشنز ہیں یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے ساتھ بنا ہوا ہے اور مل کر ایک 4th ڈائمنشن جال بناتا ہے جسے ہم اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ اور چونکہ وقت ایک فزیکل آبجیکٹ ہے، اسی لیے یہ بالکل کسی مادی چیز یعنی کپڑے کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ اسے کھینچا جا سکتا ہے، اسے موڑا جا سکتا ہے، شدید کشش ثقل یعنی گریوٹی اور انتہائی تیز رفتار کے ذریعے اس میں بگاڑ، چینجز پیدا کی جا سکتی ہیں، سلو یا فاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی محض ایک حسابی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ثابت شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ 1971 میں سائنسدانوں نے ایک مشہور تجربہ کیا جسے ہافیل کیٹنگ تجربہ کہتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی حساس ایٹامک واچز یعنی ایٹامک گھڑیوں کا وقت بالکل ایک جیسے سیٹ کیا، دونوں کو بالکل ایک وقت پہ کھڑا کر دیا۔ ایک گھڑی کو زمین پر رکھا اور باقی گھڑیوں کو کمرشل ہوائی جہازوں کے ذریعے دنیا کے گرد چکر لگوایا ہائی سپیڈ پر۔ جب جہاز واپس اترے تو اڑنے والی گھڑیاں زمین پر رکھی ہوئی گھڑیوں سے پیچھے رہ چکی تھی۔ چونکہ انہوں نے خلا میں تیزی سے رفتار سے سفر کیا تھا، اس لیے ان کے لیے وقت حقیقت میں آہستہ گزرا تھا، یعنی وقت ڈیفرنٹ گزرا تھا۔ وقت کوئی یونیورسل کانسٹنٹ نہیں ہے، یہ ریلیٹیوٹی پر مبنی ہے، یہ ریلیٹیو ہے، یہ ایک فزیکل ماحول ہے جس کے اندر سے آپ اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ وقت کی اس حقیقت کو عام انسانوں کے لیے کرسٹوفر نولن کی ایک بہت خوبصورت فلم ہے جس کا نام ہے انٹرسٹیلر نے انتہائی ایک بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ نولن نے اس فلم میں سائنس کا محض اندازہ نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے ڈاکٹر کپ تھورن ہیں جو نوبل وننگ فزسسٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یہ فلم ہمیں بصری طور پر دکھاتی ہے کہ جب وقت کی اس چادر کو اس کی آخری حدوں تک کھینچا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس اسپیس ٹائم فیبرک کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم اس کا سب سے گہرا مشاہدہ فلم کے کلائمیکس میں کرتے ہیں، جب مرکزی کردار ایک ٹیزریکٹ یعنی ایک 5th ڈائمنشن کی جگہ میں داخل ہوتا ہے۔
اس ڈیزرٹ میں، اس 5th ڈائمینشن آبجیکٹ کے اندر وہ کردار اب وقت کے بہتے ہوئے دریا میں قید نہیں رہتا. وقت اب کوئی ٹک ٹک کرتی گھڑی نہیں رہا، وہ ایک فزیکل پلیس بن چکا ہے. آپ یعنی اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. وہ ایک ایسے ملٹی ڈائمینشنل کمرے میں تیر رہا ہے جہاں سے وہ اپنی بیٹی کا بیڈ روم دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ صرف خلا یعنی اسپیس کے پار نہیں دیکھ رہا، وہ وقت کے پار بھی دیکھ رہا ہے. وہ بیک وقت اس کمرے کے مختلف حصوں میں اپنی بیٹی کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل دیکھ سکتا ہے ایک ہی وقت میں. وہ محض چند فیٹ دائیں یا بائیں تیر کر تاریخ کی دہائیوں میں سفر کر سکتا ہے. ایک ہائر ڈائمینشنل مخلوق کے لیے وقت بس ایک ایسا منظر ہے جسے وہ اوپر سے دیکھ سکتی ہے. پر ذرا رکے اور اس بات کی وسعت پر غور کریں. اگر ایک تھیوریٹیکل فزسسٹ اور ایک جدید سینما میتھمیٹکس کی مدد سے ایک ایسی 5th ڈائمینشنل بینگ کا تصور پیش کرتی ہے جو ہماری پوری انسانی تاریخ کو ایک فزیکل کمرے کی صورت میں سب تاریخ دے سکتی ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تو ذرا اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا تصور کریں. ذرا اس خالق کی حقیقت کا تصور کریں جس نے ان تمام ڈائمینشنز کو تخلیق کیا ہے، جس نے خلا، جس نے کشش ثقل اور خود وقت کو پیدا کیا ہے. یہ چیز ہمیں فزکس کے ایک اور دنگ کر دینے والے تصور کی طرف لے جاتی ہے جسے کہتے ہیں بلاک یونیورس. یہ ہے بلاک یونیورس کی تھیوری. اس ماڈل کے مطابق حقیقت گزرتے ہوئے لمحات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کی بجائے اس کائنات کی پوری تاریخ یعنی بگ بینگ سے لے کر قیامت تک جو ابھی آئی نہیں، ایک بہت بڑے ٹھوس سالڈ اسپیس ٹائم کے بلاک کی صورت میں موجود ہے. ہر وہ واقعہ جو کبھی ہوا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے یا جو کبھی مستقبل میں ہوگا، وہ اس بلاک کے اندر بیک وقت یعنی سائملٹینیسلی موجود ہے. آپ اور میں زندگی کو ماضی، حال اور مستقبل کی ترتیب میں صرف اس لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انسانی دماغ اس بلاک کے اندر قید ہے اور وہ اس ڈیٹا کو فریم بائی فریم پروسیس کر رہا ہے. وہ پہلے پاس، پریزنٹ، فیوچر ایسے دیکھتا ہے اسے. اور یہاں آ کر فلسفے کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے. اگر وقت ایک فزیکل اور مادی تخلیق ہے جو فزکس کے قوانین کا پابند ہے، تو وقت کا خالق کبھی بھی اس وقت کے اندر نہیں ہو سکتا. اس خالق کا اسپیس ٹائم کی اس فزیکل چادر سے مکمل طور پر باہر ہونا لازمی ہے. ذرا کائنات کو ایک بہت بڑے اور طویل ناول یا بک کی طرح سمجھیں. اگر آپ اس کتاب کے اندر موجود ایک کردار ہیں تو صفحہ نمبر 100 سمجھ لیں کہ وہ آپ کا پریزنٹ ہے، حال ہے. تو پھر صفحہ نمبر 50 آپ کی تاریخ یعنی پاسٹ ہوا، اور صفحہ نمبر 300 آپ کا وہ مستقبل، وہ فیوچر ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے. آپ اس کہانی کو صرف ایک وقت میں ایک لفظ اور ایک دھڑکن کے حساب سے ہی محسوس کر سکتے ہیں. یہ ہے ہماری مثال ٹائم کو سمجھنے کی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا مصنف ہے، اس کا آتھر ہے. وہ مصنف جس کے ہاتھ میں یہ مکمل کتاب موجود ہے، وہ اس کتاب کی جلد یعنی اس کی بائنڈنگ سے باہر ہے. اس مصنف کی نظر میں صفحہ نمبر 1 کا پہلا جملہ اور صفحہ نمبر 300 کا آخری تباہ کن نقطہ بالکل ایک ہی لمحے میں موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کائنات کے اختتام اور قیامت کے دن کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایک ایسی حقیقت بیان کر رہا ہے جو اس کے وقت اور ڈائمینشن سے آزاد نقطہ نظر ہے، یعنی ایک ٹائم لیس پرسپیکٹو سے پہلے ہی ایک مکمل شاہکار ہے. اس کے نزدیک سور پھونکا جا چکا ہے، ستارے بکھر چکے ہیں، یہ سب ہو چکا ہے کیونکہ وہ سب کچھ ایک وقت میں دیکھ رہا ہے. لیکن یہ گہری حقیقت اکثر ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتی ہے. وہ سوال جو ایتھیسٹ اور اسکیپٹک لوگ یعنی شکی مزاج لوگ اکثر پوچھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو کہانی کا انجام پہلے سے ہی معلوم ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار، کوئی فری ول نہیں ہے؟ کیا میں صرف ایک کٹ پتلی ہوں جسے ایک لکھی ہوئی اسکرپٹ کے مطابق چلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ اگر میری منزل خدا کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر میں اچھے کام کرنے کی کوشش ہی کیوں کروں؟ پھر مجھے جنت اور دوزخ کیوں ملے گی؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں واپس اپنی فزکس اور اپنی ڈائمینشنز کی طرف جانا ہوگا. فرض کریں کہ آپ ایک ہیلی کاپٹر میں ہزاروں فیٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہیں اور نیچے ایک بہت بڑی بھول بھلیاں
جسے میز کہتے ہیں، آپ اس میز کو دیکھ رہے ہیں، اس بھول بھلیاں کو دیکھ رہے ہیں۔ بھول بھلیاں ایک ایسا راستوں کا جال ہوتا ہے جس میں باہر نکلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں کئی موڑ، بند گلیاں، غلط موڑ اور مختلف راستے ہوتے ہیں۔ جب آپ ہیلی کاپٹر سے نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے آپ کو ایک شخص اس میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے اس اونچے زاویے کی وجہ سے، کیونکہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ پوری بھول بھلیاں کو کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بند راستے نظر آ رہے ہیں، آپ کو باہر نکلنے کا راستہ نظر آ رہا ہے، اور چونکہ آپ پوری تصویر دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کو بالکل معلوم ہے کہ شخص نے جو راستہ چنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑے آپ کو پتہ ہے کہ اس راستے کا انجام کہاں ہوگا۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے اس علم نے اسے وہ غلط موڑ مڑنے پر مجبور کیا؟ کیا آپ نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے بیٹھے جسمانی طور پر اسے پکڑ کر اسے غلط راستے پر دھکیلا؟ بالکل نہیں۔ یا پھر اسے ایسے سمجھیں، کسی ریکارڈ شدہ سپورٹس میچ کی طرح، کسی کرکٹ میچ کی طرح۔ اگر آپ 1992 کے ورلڈ کپ فائنل کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا انجام پہلے سے معلوم ہے۔ آپ کو بالکل پتا ہے کہ وسیم اکرم کی گیند کب سوئنگ ہوگی، کب وکٹ گرے گی اور کون جیتے گا، لیکن اس واقعے کے بارے میں آپ کا علم اسکرین پر موجود کھلاڑیوں کو وہ عمل کرنے پر مجبور نہیں کر رہا۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی فری ول سے کیا۔ انہوں نے وہ میچ اپنی مہارت اور اس لمحے میں اپنے ذاتی فیصلوں سے کھیلا تھا۔ آپ کے پاس تو بس یہ سہولت ہے کہ آپ وہ مکمل ہو چکی ٹیپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ کسی انجام کو جاننا اور کسی انجام کا سبب بننا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پروگرام کی ہوئی مشین کی طرح کسی خاص راستے پر مجبور نہیں کر رہا۔ اپنی زندگی کا قلم اس وقت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہر روز حقیقی اور شعوری فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ ان فیصلوں کے نتائج کے مکمل طور پر خود ذمہ دار ہیں۔ آپ کے پاس مکمل اختیار ہے، آپ کے پاس فری ول ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری ٹائم لائن کے تمام حدود سے مکمل طور پر باہر ہے، وہ ان فیصلوں کو پہلے ہی دیکھ رہا ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، اور آپ کے ماضی، آپ کے حال اور ان فیصلوں کو جو آپ کل کرنے والے ہیں سب کو ایک ہی وقت میں دیکھتا ہے۔ اس کا کامل علم آپ کے انتخاب کی مکمل آزادی کو ختم نہیں کرتا۔ آپ کے پاس فری ول موجود ہے اور اس کے پاس علم ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن مجید میں وہ آیات پڑھیں، جب آپ کائنات کی تباہی کو صیغہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا دیکھیں، تو یہ جان لیں کہ آپ کوئی گرامر کی غلطی نہیں پڑھ رہے، آپ کوئی ایسی زبردستی کی اسکرپٹ نہیں پڑھ رہے جو آپ سے آپ کا اختیار چھین لیتی ہے۔ آپ اس خالق کی ایک شاندار اور حیران کن جھلک دیکھ رہے ہیں جو بلاک یونیورس کے باہر تخت نشین ہے۔ ایک ایسا خالق جس کی مٹھی میں پورا کا پورا اسپیس ٹائم موجود ہے۔ دنیا کا اختتام قریب نہیں آ رہا، بلکہ اعلیٰ ترین یعنی ہائر ڈائمینشن بینگز کے نقطہ نظر سے ہم بس اس صفحے تک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے، اور اب سے لے کر اس صفحے تک کے درمیان کے ابواب آپ کیسے لکھتے ہیں یہ فیصلہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو کائنات اور اس میں ہمارے مقام کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر، غور و فکر کرنے پر مجبور کیا ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ وقت کو ایک فزیکل سپیس کے طور پر دیکھنے سے زندگی اور ہمارے اختیار یعنی فری ول کے بارے میں آپ کے نظریے میں کیا تبدیلی آئی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے غور و فکر کرتے رہیں۔ یہ ہے غور و فکر سیریز اور میں ہوں ڈاکٹر سفیان۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔